کل کے پہلے دن کے آپ نے اسباق میں چند ایک سوالات پڑھے، ان میں پہلا سوال جو آپ احباب تک ہم نے پیش کیا، مسلمان کی تعریف۔ ایک تعریف ہوتی ہے عظمت شان، اور ایک تعریف ہوتی ہے تعارف۔ یہاں سے مراد جب ہم کہتے ہیں نا کافر کی تعریف، منافق کی تعریف، مشرک کی تعریف، تو اس سے مراد وہ شان نہیں بلکہ تعارف، ڈیفینیشن جسے بولتے ہیں آپ، یا پہچان، معرفت کہ کافر کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ پہلا سوال آپ احباب نے پڑھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کا جواب عرض کیا تھا کہ وہ شخص جو اللہ کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مانے، اور دین کے اندر تمام ضروری باتوں کا اقرار کرے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اب اس تمام کے اندر جو ہے وہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، خلافت اول بلا فصل بھی ہے، مولا علی کی مشکل کشائی بھی ہے، اولیاء کرام کی ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ جیسے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے۔ اب اس سے مراد یہ تو نہیں کہ بس لا الہ الا اللہ کہتے اور جنت میں چلا گیا، تو یہودی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کا اگلا جو جز ہے وہ الگ ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، وہ ایسے پڑھتے ہیں۔ تو سرکار کا وہ فرمان کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے وہ جنتی ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جی الحمد پڑھ لیں، یا ابھی جیسے آپ نے دعا سے پہلے میں نے کہا الفاتحہ، الفاتحہ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک مطلب سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے درود پاک پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں 3 مرتبہ، پھر درود پاک پڑھیں، اسے کہتے ہیں الفاتحہ۔ یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد کہتی ہے آپ کو، اس قل هو اللہ احد سے مراد صرف قل هو اللہ احد نہیں بلکہ اللہ الصمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، ولم یکن له کفوا احد بھی ہے۔ تو یہ تمام ضروری باتوں میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جیسے کہ کل ایک دوست نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا، اپنی نبوت کی تو بات نہیں، اس میں آگے آ جائے گی انشاءاللہ وزیر۔ آپ میں سے کچھ شادی بتا سکتے ہیں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 اتنی میں تو دوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، حافظ محمد عاصم علی قادری، بیٹھے بیٹھے بتائیں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان علی آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ریاکاری کی ہے۔ میں نے روایت پیش کی تھی، بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، تمام سنوں سے وہ سجدہ کرتا، بڑے اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا، سجدہ کرتا، سلام۔ میں نے دیکھا یار کہ لگتا ہے کہ کسی کو دکھا رہا ہے، لگتا ہے کسی کو دکھا رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے میرے آنسو کی نعمت مجھ سے چھین لی تھی۔ جو بالفرض ایک بندہ ریاکاری کر رہا ہے، ہمیں نہیں حکم کہ ہم کہیں گے ریاکاری کر رہا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اس نے ماشاءاللہ سنا ہے۔ آگے ہے کافر کی تعریف، تعریف مطلب پہچان۔
کافر کسے کہتے ہیں؟ سال ہو گئے تو دوبارہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں. کافر کی ڈیفینیشن صحیح سنا یار. ہاں جی آپ ہی سنا. آپ کافر کا لغوی معنی بتایا تھا میں نے آپ کو. لغوی میں لغت میں کافر کیسے کہتے ہیں؟ جی مطلق چھپانے والا. آپ کی بات کو تب کہیں گے نا جب اصطلاحی معنی ہو. اصطلاحی معنی ہے جو اللہ کا انکار کرے، نبیوں کا انکار کرے، نماز کا انکار کرے، وہ کافر ہے. لیکن لغوی معنی لغت کے اندر اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے چھپانے والا. ایک شعر میں نے کل سنایا تھا علامہ اقبال کا. سبق کا ویسے حصہ تھے لیکن ذوق کے لیے کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی ہم کافروں کے کافر. چلو بسم اللہ الرحمن. اگلا یہ ہے گمراہ. جو شخص مسلمانوں کی بڑی جماعت سے الگ ہو جائے، کسی بڑی جماعت سے جو مسلمانوں کے اندر معروف ہو، پہچانی جائے، اس سے الگ ہو جائے، اسے گمراہ کہتے ہیں. جیسے کہ اس وقت یہ فرقہ والے سیٹ پر بات کر رہا ہوں. آپ کو اہل حدیث حضرات کی کتابیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں. وہ بھی یہ مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ سواد اعظم اہل سنت کا جماعت ہے. سواد اعظم کیا؟ بڑی جماعت. سرکار کا کے فرامین بھی کافی سارے جو ہے وہ اس میں سے ملتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، میں مثال کے طور پہ ویسے بھی اجماع ہے. سرکار نے بتایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی سنت والجماعہ. یہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، گویا کہ وہ سنی ہو کر فوت ہوا. تو معلوم ہوتا ہے کہ سواد اعظم سے جو الگ ہو جائے، نکل جائے نظریات میں سے، عقائد میں سے، اسے گمراہ کہتے ہیں. یعنی اس نے اپنی راستے کو جو اس نے گما دیا ہے یا بھٹک گیا ہے اپنے راستے سے، اسے گمراہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے مرتد. یہ بڑا خطرناک ہے. مرتد جو شخص پہلے کافر تھا یا مسلمان تھا، اب اس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لیا ہے، کسی دوسرے دین میں چلا گیا ہے. آج کل اللہ معاف فرمائے، چونکہ نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ پیسہ، مال، دولت ہی نظر آتا ہے. زیادہ تر لوگ قادیانی اس طرف گامزن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے قادیانی لڑکیاں، پیسہ، باہر کی نیشنلٹیز اور ویزے یہ عام کر رہے ہیں، دے رہے ہیں ان کو سپورٹ باہر کی. یہ زیادہ تر اس طرف گامزن ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہے. مرتد وہ شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد، یہ تعریفات یاد رکھنی، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی دوسرے دین کو اپنا لیتا ہے یا اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص کون ہوتا ہے؟ مرتد. نہیں، مرتد. کافر تو مطلق کرنا ہے نا، وہ تو پکا ہی کافر ہے، پکا ہی. اس کے بعد ہے عیسائی اور یہودی. جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اسے عیسائی کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے اسے یہودی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں نصارہ بھی کہا گیا ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى. نصارہ عیسائی کو کہا جاتا ہے. تو جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو مانے وہ عیسائی، جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے وہ یہودی ہوتا ہے. آتش پرست
بت پرست اور مجوسی تقریباً ایک جیسے ہیں. آگ کی عبادت کرنے والے کو آتش پرست یا مجوسی کہتے ہیں. یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں بعد میں بھول نہ جاؤں. ہمارے یہاں نا یہ مشہور، ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے ٹسلا. مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت، جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس وقت مذہبی اخلاقی اچھی باتیں کرنا یہ سنت ہے سرکار کی. ٹسلا یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کہیں کہہ دیا کہ جی خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے. جو آتش پرست ہوتے ہیں نا، جو آگ کو پوجتے ہیں، جن کا خدا آگ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، آگ سے جو چیز بھی پکے وہ آگ کا بھی ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں. اور جو چیز آگ سے پکتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس کا بھی وہ ادب کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں کھانا کھاتے وقت خاموشی کے ساتھ کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے. بزرگوں نے ایک حکمت عملی کے تحت بچوں کے لیے کہا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ جی باتیں کرتے ہوئے کہیں ذہن تقسیم نہ ہو جائے، کہیں نوالا لقمہ پھنس نہ جائے، اس وجہ سے کہا ہوگا، ورنہ دین کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اخلاقیات یہ ہیں. اس کی ایک مثال، صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک بادشاہ نے، یہ کسی دوسرے ملک سے، کسی شہر سے ایک پاکیزہ پرندہ، تیتر یا بٹیر یا اس طرح مہنگا گفٹ آیا. سرکار نے گھر بھیجا، اس کو پکوایا. پکوانے کے بعد دسترخوان لگ گیا. اب حضرت انس ابن مالک سرکار کے جو خادم تھے، کل میں نے بتایا تھا، آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے دعا کی، یا اللہ وہ ایسا بندہ بھیج جو تجھ سے بھی محبت کرتا ہے، مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. یہاں پر محدثین فرماتے ہیں تاکہ میں باتیں، مذہبی باتیں، اخلاقی باتیں کر کر کے کھانا کھاؤں. اتنے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے. سرکار نے پھر حضرت علی کے ساتھ گپ شپ کرتے کرتے وہ کھانا بھی تناول فرمایا اور کھانا یہ جو ہے وہ باتیں بھی کی. تو خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا کیا ہے، مجوسیوں کا طریقہ کار ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے. لیکن بچوں کے لیے خاموشی کے ساتھ کھانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا کب لقمہ کہاں پھنستا ہے. کیونکہ لقمہ بظاہر اگر چھوٹی سی چیز ہے، یہ اگر پھنس جائے تو اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے. باتیں بھی کرنی ہے تو طریقے سے، منہ سے یہ نہ منہ میں لقمہ اور پھر باتیں کرنا. جب لقمہ کھا لیں، اس میں تھوڑا سا وقفہ آئے، پھر بات کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ منہ میں لقمہ ہے، یہ مکروہ ہے، منہ میں لقمہ اور باتیں بھی کر رہے ہوں، ساتھ میں لقمہ نکل رہا ہو، کھانا باہر نکل رہا ہو، اندر جا رہا ہو، کپڑے خراب رہے ہو، یہ منع ہے. اچھا جی، آگ کی عبادت یعنی پوجا کرنے والے کو آتش پرست اور مجوسی کہتے ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے والے کو بت پرست کہتے ہیں. قادیانی، یہ تو آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہے، دنیا کا گندہ ترین انسان قادیانی ہے، گندہ ترین. قرآن پاک برحق کتاب ہے، اس کا کوئی انکار، اگر کوئی شخص انکار کر دے کہ مسلمان ہے، بولتے نہیں ہیں. اچھا کچھ ساتھی نا وہ اتنا بڑا سر ہلا دیتے، تھوڑی سی زبان بھی ہلا دیا کرے نا، چھوٹی سی ہے بلکہ سی. سبق میں شاید ابھی میں آپ کے ساتھ فرینک نہیں ہوا، استاد وہ کامیاب ہے جو محبت اور پیار کے ساتھ پڑھائے. جو غصے میں رہ کر پڑھاتا ہے وہ استاد کامیاب نہیں ہوتا. خیر، جو شخص قرآن پاک کا انکار کرے وہ کون ہے جی؟ بولیے، کافر. اچھا جی، ایک شخص کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن 25واں سپارہ نہیں مانتا، کیا مسلمان ہے؟ بولیے. ایک شخص کہتا ہے جی میں قرآن مانتا ہوں، 25واں سپارہ بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے اندر جو آتا ہے نا ح م ع س ق، یہ میں نہیں مانتا، مسلمان ہے؟ نہیں. اچھا کہتے ہیں یار سارا کچھ مان لے، تو اس میں جو ہا ہے نا، ہا، اس ہا کو نہیں مانتا، مسلمان ہے؟ نہیں. ایک شخص کہتا ہے چلو یہ سارا کچھ کر لو، لیکن اس کے اندر جو زبر ہے نا اس زبر کو کاٹ دو اس سپارے کے اندر، مسلمان ہے؟ ایک شخص قرآن کا انکار کرے کافر ہے، پارے کا انکار کرے کافر ہے، آیت کا انکار کرے کافر ہے، رکوع کا انکار کرے کافر ہے، حرف کا انکار کرے کافر ہے، زبر زیر پیش مد کا انکار کرے کافر ہے. تو قادیانی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جس نے 110 قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کیا ہے؟
ختم نبوت کا عقیدہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو آیتیں نہیں بلکہ 110 آیات نازل فرمائی ہیں اور مہر لگا دی ہے کہ ہم نے زہرا کے بابا کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ اس لیے قادیانی انتہائی گندہ غلیظ ترین کافر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلواتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو کافر ہے ہی، لیکن جو شخص اس سے دلیل مانگتا ہے کہ تیرے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کتنا اہم عقیدہ ہے کہ دلیل بھی نہیں مانگنی۔ کہا کیوں؟ کہا اسے کیا 110 آیات قرآنیہ پر یقین نہیں ہے کہ اسے دلیل مانگ رہا ہے؟ دلیل تو تب مانگی، وہ کہتے ہیں نا اس بستی کا راستہ کیوں پوچھے جس میں جانا ہی نہیں ہم نے، تو دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اس نے قائل کیا، آپ کا ذہن چھوٹا ہو، اس لیے فرمایا دلیل ہی نہیں مانگنی، بات ہی ختم کہ وہ جھوٹا، وہ تو پکا لانتی ہے، لیکن جو شخص اس سے کہے ہاں بھی تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ بھی دائر اسلام سے خارج ہے۔ تو قادیانی جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، اچھا یہاں پر میرا اعتراض ہے، میں نے استاذوں سے بھی گزارش کی تھی کہ غلام احمد نہیں کہنا چاہیے، نام تو تھا اس کا، لیکن اگر غلام احمد ہوتا تو یہ حرکت کرتا؟ کیوں آصف بھائی؟ اگر غلام احمد ہوتا تو یہ حرکت کرتا، نبوت کا دعویٰ کرتا، کبھی کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو کاپی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، کبھی کہتا ہے میں ولی ہوں، اور مرتا کہاں ہے؟ باتھ روم کے اندر۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں یعنی انتقال وصال فرماتے ہیں، ان کی مزار وہاں ہی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں سرکار کا وصال ہوا، وہیں آپ کا مزار بنا، اور وہی آج گنبد خضرا شریف ہے۔ قادیانی کہاں مرا تھا؟ کہاں پر؟ پاکستان کے کون سے شہر میں؟ لاہور میں۔ لاہور کے کون سے علاقے میں؟ برانتھ روڈ پر۔ برانتھ روڈ پر، ماشاءاللہ یاد کیا آپ نے، برانتھ روڈ کے اندر یہ مرا تھا۔ اس کا فرشتہ تھا ٹیچی ٹیچی۔ اب تو میں وہ گیم نہیں ہے، پہلے ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، وہ ٹیچی ٹیچی گیم ہوتی تھی، وہ ہینڈل کے ساتھ وہ اسکرین بھی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں میرے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، اور وہ وہی لے آتا ہے۔ ایک فرشتے کا نام تھا عبد الحفیظ۔ یاد رکھنا ہمیشہ، آدم پاک سے لے کر سرکار تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان میں کسی نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا، مرکب یعنی دو نام، غلام احمد، غلام نبی، غلام رسول، غلام اللہ، نہ مرکب نہیں ہوتا، ایک ہی نام ہوتا ہے۔ آدم، شیس، نوح، دانیال، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، اسحاق، ابراہیم، یعقوب، ایک نام ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ اس طرح ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد، ایک نام، اور یہ ہے غلام احمد۔ نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا۔ اس نے پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا میں ولی ہوں، پھر اس نے کہا میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، سارے کے سارے جھوٹ بولے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مجدد یعنی بڑا عالم مانتے ہیں، انہیں قادیانی یا مرزائی کہا جاتا ہے۔ ایک مرزا قوم ہے، وہ نہیں، کچھ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو اللہ کا کردار ہے۔ مرزائی، یہ لوگ غلام خود کو احمدی کہلاتے ہیں، یہ بدترین کافر مرتد ہیں اور اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ او کما قال علامہ محمد اقبال، علامہ اقبال نے کہا قادیانی اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے۔ میں نے کہا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نہیں مانتے، نام مانو، علامہ اقبال کی تو مان لو، وہ تو تمہاری جماعت میں سے ہیں، لیکن ہم اسے عام انسان نہیں سمجھتے، ہم انہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت اور عاشق صادق مانا کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے فوائد بڑے کمال بات ہے۔ مسلمان ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے نماز سے پہلے درس سنا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے 15 سونے کے لکھی جاتی ہے۔ ایک سجدہ کرتا ہے، جنت میں اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے اس درخت کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔
صرف اس کی اور اس کی مرنے کے اس کی جنت کے درمیان جو ہے وہ موت کا فاصلہ ہے، جو ہی اس نے مرنا ہے جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن کون کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے لیے اتنا چیز ہے لے جی آج اپنے یہ سارا کل اپنی یاد کرتے یاد کیا کہ آپ بہت کم دوستوں نے صحیح طرح جس طرح میں چرچا کا یاد کیا جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا وہ کتنی ہے بولیے جن چیزوں کا حکم دیا گیا کتنی ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 1 ایکٹیو ہو کے بیٹھا کرو نا ہاں جی نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ اور نمبر 5 مستحب۔ فرض کی تعریف آپ نے کل پڑھی تھی۔ فرض ایسا عمل جسے کرنا بہت زیادہ ضروری ہو، بلا وجہ ایک مرتبہ جان بوجھ کر، 3 چیزیں بلا وجہ ایک مرتبہ جان بوجھ کر چھوڑنے پر سخت گناہ ہوتا ہے، اور دلیل قطعی سے ثابت ہونے والے فرض کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ سبق کو مشکل تو نہیں ہے؟ مشکل ہو تو میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ دلیل قطعی قرآن پاک، جیسے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کل بتایا تھا میں نے 4۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یعنی کہ 4 فرض قرآن سے ثابت ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا جنت سے فارغ، اسلام سے فارغ۔ کوئی فرض کی تعریف سنا دے۔ ایوب رجل رشید۔ اگلا ہے کہ واجب۔ واجب فرض، اور اس میں شرط نہ لکھو، آپ توجہ سے سنیے گا۔ فرض اور واجب میں فرق۔ فرض ایسا عمل جسے کرنا بہت ضروری ہو، عمل واجب ایسا عمل جسے کرنا ضروری ہو، تھوڑا سا یہ آسانی ہے۔ واجب کا فرض کا درجہ اوپر ہے، واجب کا درجہ تھوڑا سا نیچے ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کون ہے؟ بولتے نہیں ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کون ہے؟ اور واجب کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ درجہ تھوڑا سا کم ہے نا، سزا بھی کم ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا کون ہے؟ اور واجب کا انکار کرنے والا کون ہے؟ گمراہ۔ یہ فرق ہے۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ فرض کا انکار کرنے والا کون ہے؟ اور واجب کا انکار کرنے والا گمراہ۔ جسے کرنا ضروری ہو، چھوڑنا جائز نہ ہو، اور بلا وجہ جان بوجھ کر چند بار، یہ دیکھ تھوڑا سا فرق ہے نا، اس میں بلا وجہ جان بوجھ کر ایک بار، ادھر ہے چند بار، چند بار چھوڑنے پر سخت گناہ ہو۔ توجہ، جیسے کہ ڈیش ڈیش ڈیش، پھر نیا نہ کہنا مولوی صاحب سختی کر دینے، اب اسلام نے لکھا ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جیسے کہ ایک مشت داڑھی شریف، معلوم ہوا ابھی مشتاق صاحب کی داڑھی پوری نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہماری داڑھی ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ پھر بھی کوشش تو کی ہے الحمدللہ، یہ ہماری سردار کونین مسجد کی برکت ہے الحمدللہ۔ اگلا، سلام مسنون کا جواب دینا۔ بعض ایسے وڈیروں کو میں نے دیکھا ہے سلام کا جواب دینا توہین سمجھتے ہیں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، جواب دینا چھینک کا جواب دینا۔ اب اللہ ماشاءاللہ بولنا نہیں ہے، اگر ادھر 150-100 بندہ بیٹھا نا، اس میں سے چند ایک ایسے دوست ہوں گے جنہیں چھینک کا جواب آتا ہوگا، ورنہ عام طور پر چھینک کا جواب آتا ہی نہیں ہے۔ چھینک جب آئے
اچھو تو چھینکنے والا کہتا ہے الحمدللہ، اور جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں سننے وہ کیا کہتے ہیں جی سر؟ یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا کیا کہتا ہے؟ یہدیکم اللہ اکبر کبیر۔ یہ واجب ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ چھینک کا جواب دینا، چھینکنا، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ واجب ہے۔ تو سنت مؤکدہ اس کے بعد سے، سنت مؤکدہ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، جو کام سرکار نے ہمیشہ کیا ہو اور بہت کم چھوڑا ہو، جیسے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سرکار نے ہمیشہ فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے ریکویسٹ کی ہے ہماری انتظامیہ سے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، تو کتنا آپ دین کے کلوز ہو جاتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے کہ یار اور باتیں سنیں اور سرکار کی باتیں سنیں۔ کہ جب 10 دن بیٹھیں گے، شہری بھی ہم آپ کو پیش کریں، اگر ابھی فائنل نہیں ہے، اگر افطاری بھی ہم پیش کریں، اگر کرم ہو جائے، میری خواہش ہے، میرا ذاتی ذہن ہے، بار بار اچھا بھی نہیں لگتا بات کہنے، میرا دل ہے کہ یہ پر دین کا بڑا کام ہو، بس مجھے تنخواہ نہ بھی دیں کوئی بات نہیں، اے نہ کل دینی نہ بھی دیں، یہ کام میرا دل ہے کہ یہاں پر اتنا دین کا کام ہو، کلاسیں ہوں، قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ مسائل، اور جناب دین لوگ سمجھیں سیکھیں آگے۔ ان میں سے آسان ترین ہے کہ ابھی 10 دن آنے والے ہیں، اجتماعی اعتکاف، اللہ کرے ایسا ہو، سرکار کی سنت ہے۔ سرکار کی کتنی زندگی مبارک تھی؟ ظاہری، یہ لفظ لازمی کہنا ہے، ورنہ آج بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا زندہ ہے آج بھی، لیکن ظاہری 63 برس سرکار کی عمر مبارک۔ سرکار نے جب اعلان رسالت فرمایا، اس سے پہلے بھی سرکار اعتکاف فرماتے، اس کے بعد تو پھر پکا بیٹھتے نا، 40 سال کے بعد سرکار نے اعتکاف ہمیشہ فرمایا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ، اور بعض علماء نے لکھا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، ہر علاقے کی مسجد میں ایک بندے کا بیٹھنا لازمی ہے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھا مسجد میں اعتکاف تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سنت مؤکدہ کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ اسے چھوڑنا اچھی بات نہیں، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینے پر سخت گناہ ہوتا ہے۔ سنت کی بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔